ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو بہت دنوں سے ایک خبر گردش کر رہی ہے. اس کے بہت سے اسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے کہ بہاولپور یونیورسٹی کا جو واقعہ ہے اس کے تناظر میں خبر کی کو جو تحقیق ہے اس کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے. بے حیائی اور بہتان ترازی پر جو مبنی مواد شیئر کرنے کے بارے میں اسلامی ہدایات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب، ڈائریکٹر کوآرڈینیشنز PHEC. ان سے ہم بات کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ تشریف لائے. سر بڑے دنوں سے یہ خبر چل رہی ہے، گردش کر رہی ہے، اور میں نے جو خود سے ایکسپیرینس کیا ہے، آپ بھی ڈیفینیٹلی کائنڈلی اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے. بہت سے لوگوں کو تو حقیقت پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ہم سپائس کی طرف بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ خبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ گوسپ کی صورت میں ہو. ہمیں گوسپ مل جاتی ہے، ہمیں جب سپائس ملتی ہے خاص طور پہ سو کالڈ ایسی نیوز میں ہم بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے بچیوں کا معاملہ ہے، ان کے گھروں کا معاملہ ہے، ان کے فیوچر کا معاملہ ہے. ایون آپ مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجئے کہ نہ صرف بچیاں بلکہ بچوں کا بھی معاملہ ہے. ہماری درسگاہیں اور پھر دینی درسگاہیں، جیسے ہی ہم بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں اسلام کا نام ساتھ اٹیچ ہے. وہاں پہ جو بچیاں ہیں ابائی میں باقاعدہ جاتی ہیں، پردے میں جاتی ہیں. اگر ہم بہاولپور کا ذکر کرتے ہیں، وہ جگہ ایز کمپیئر ٹو لاہور اور بڑی سٹیز کے اس طرح سے ماڈریٹ ایریاز میں نہیں آتا. وہاں کا کلچر اور ہے، رکھ رکھاؤ رہنا اور ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ خبر کو بغیر تحقیق کے پیش کر دیا ہے، اور پھر ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا اور ایز این انڈیویجول کہ ہم اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اس کی تحقیق کرتے ہوئے آگے چلیں. اس سے آغاز کیجئے، پھر گفتگو کرنی ہے مجھے. بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا. پلیئر سر پلیئر. نظامی صاحب، بات یہ ہے ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، بہاولپور کے واقعے نے ہماری سوسائٹی کے ایسے چہرے کو بے نقاب کیا ہے جو اتنا خوبصورت نہیں ہے. جی. بنیادی طور پر ہم ایک فرسٹریشن کی ماری ہوئی قوم ہیں، معذرت کے ساتھ. جی. ہمیں چسکا بڑا اچھا لگتا ہے، سپائس اچھی لگتی ہے، فلیور اچھے لگتے ہیں، خبروں میں سنسنی خیزی بڑی اچھی لگتی ہے. اور میڈیا کا پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے کہ پازیٹیویٹی اور معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے جو شخصیت سازی کا اور تعمیر سازی کا جو ایک تصور ہونا چاہیے اس پلیٹ فارم پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے، اس میں بہت فقدان ہے. اچھا، ہم بحیثیت ایک مسلمان، جی، ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے. الحمدللہ. ہم قرآن کی کوئی تھوڑی سی توہین کر دے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، فطری بات ہے. جی. جلوس نکالتے ہیں، ہم آگ لگا دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا صحافتی ضابطہ اخلاق کیا ہے؟ بیوٹیفل بیوٹیفل. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ سماجی زندگی میں رہتے ہوئے وہ جو ایک اخلاقی قوانین ہیں، ایک دوسرے کی عزت نفس کے حوالے سے، تقویم انسانیت کے حوالے سے، کیا ہم نے کبھی اس پیغام کے اوپر غور کیا؟ بڑا ہی خوبصورت ضابطہ ہے قرآن نے خبر کی اتھینٹسٹی کو جاننے کے حوالے سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص خبر لے کے آتا ہے، اولین تقاضا کیا ہے؟ اس خبر کی تحقیق کی جائے، اس کی چھان پٹک کی جائے. فرمایا کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بعد میں جو تمہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑنا ہو سکتا ہے تو پہلے ہی اس کی تحقیق کر لو. جی.
جب میں یہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں، یقین جانیے نظامی صاحب، معاشرے میں جتنے بھی اس طرح کے سکینڈلز ہمیں دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، جب اس کا اینڈ رزلٹ آتا ہے، اللہ جب حقائق بے نقاب ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کی یہ آیت بڑی صادق نظر آتی ہے، اللہ وَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اس سے پہلے کہ تم ندامت اور شرمندگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے، خدا کے لیے اس کی تحقیق کر لو۔ تحقیق کر لو۔ میں خود اس یونیورسٹی کا الومنائی ہوں، میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ دیکھیں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں پالیٹکس ہوتی ہے، گروپنگ ہوتی ہیں، پسند ناپسند ہوتی ہے، وائس چانسلر کے ایک پالیسی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، سنڈیکیٹ کے ڈیسیژن سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ایکڈیمک کونسل کے ڈیسیژن سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ یار بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچیوں کا کیا قصور ہے؟ آپ صرف اس لیے کہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، اور میری معلومات کے مطابق اب تک جتنا شور شرابہ تھا، جی، اس کا جو، اگر وہ مجھے کہنے دیجئے کہ وہ پلیز کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، کوئی ایک مصدقہ اور مستند ایسی چیز جس کو ہم جنسی استحصال کا نام دے سکیں، وہ پولیس کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی۔ سر سوری ٹو کٹ یو، بڑی معذرت کے ساتھ، آپ نے جب کہا نا کہ میں خود الومنائی ہوں وہاں کا، میں نے خود تعلیم حاصل کی ہے، پی ایچ ڈی آپ نے ماشاءاللہ وہاں سے کی، ذرا ماحول تو بتائیے، ذرا نقشہ تو کھینچیے، ہمیں سمجھ تو لینے دیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یونیورسٹیز کے بارے میں عموماً جو کنسپٹ بنا دیا گیا ہے، جی، حقیقت اس کے الٹ ہے۔ جنوبی پنجاب، جہاں نسبتاً ہمارا جو ایک ہماری جو سماجی روایات ہیں، ہماری جو سوشل نارمز ہیں، ہماری جو ایک حفظ مراتب کے حوالے سے شرم و حیا کا جو ایک علاقائی ثقافت ہے اپنی، اور ثقافت ہے، احترام ہے ایک دوسرے کا، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی روایات کا جی، جو اس پر عمل پیرا ہونے کا رجحان ہے، نسبتاً ایسے علاقوں میں زیادہ ہے۔ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ 80% کے قریب بچیاں حجاب میں آتی ہیں، ایک بڑا رکھ رکھاؤ ہے، اور اس میں دیکھیں یہ بھی کسی کے باکردار ہونے یا کسی کے معصوم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ پردے میں، حجاب میں بھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب شیطان غالب آتا ہے سوچوں پہ تو پردے والے بھی بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، کیا اس سارے ایک واقعے کے تناظر میں اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، اس کا اگر جانبدارانہ طریقے سے ہم تجزیہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ مبالغہ آمیزی کی گئی ہے، بہت زیادہ ہم نے ایک مفروضوں پر مبنی ایک خاکے بنا کے اس پہ تجزیے کیے ہیں، تبصرے کیے ہیں، بڑے بڑے دانشور نظامی صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں اس سانحے کے ضمن میں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم بڑے جلد باز واقع ہوئے ہیں، بڑی اجلت پسندی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے دانشور لوگ، بڑے بڑے صحافی لوگ۔ مجھے یہ بھی کہنے دیجیے رانا صاحب، اب آپ کی اور میری یا ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کے بعد ایسپیکٹ کچھ اور بھی سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ ڈے بائی ڈے آرلی بہت زیادہ چینجز اور ہیپننگ سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو اور مجھے بھی تنقید کا سامنا ہو سکتا ہے، بسم اللہ، ضرور تنقید کیجئے، لیکن ہمیں تحقیق کرنے دیجیے۔ آپ اور میں، پیغام ٹیلی ویژن، صبح وطن، تحقیق کرنے کے لیے پروگرام کو کھول کے پیش کر رہا ہے، تو ہم سارے اسپیکٹ سامنے رکھیں گے، کوشش کریں گے جو چیزیں ریسنٹلی نئی جو ہیپننگ سامنے آ رہی ہیں ہم ان کو بھی دکھائیں، بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ سر، کہ یونیورسٹیز کا ایسا ہی ماحول ہوتا ہے؟ خاص طور پہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم صرف اس جگہ کا واقعہ سامنے رکھ کے، اس خبر کو سامنے رکھ کے تحقیق کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ہم ان کو بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہر جگہ یہ ہو رہا ہے؟ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، جو ایک فینونما ہوتا ہے، سوشل فینونما جو ہوتا ہے، اس کو لازمی ڈسکس کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میل فیمیل جو ایک ریلیشنز ہیں، اس کے لیے آج یونیورسٹی محتاج نہیں ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے، آپ کا کسی خاص سسٹم میں انرول ہونا ضروری ہے۔ بالکل نہیں ہے ابھی۔ یہ جو موبائل ہے، اس نے سارے فاصلے ختم کر دیے ہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ کیا اگر کسی نے کسی کے ساتھ ریلیشن قائم کرنے ہیں، کیا اس کے لیے اس کا یونیورسٹی میں داخل ہونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں۔
دیکھیں جب تک ہم معاشرے میں لوگوں کو اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر، طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے اسلام کی تعلیمات کا جو حقیقی فلسفہ ہے، جب تک ہم وہ ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اس حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے، یہ اس طرح کی بدگمانیاں، اس طرح کے مفروضے، اس طرح کی بد اخلاقی پر مبنی تبصرے، تجزیے، خبریں، انتشار، فساد، یہ برپا رہے گا۔ اچھا سر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے سمجھ لگ رہی ہے بات، یقیناً ہمارے دیکھنے سننے والے بھی اس بات کو سمجھیں گے، جن کی رائے مختلف ہے ان کی رائے مختلف ہونی بھی چاہیے، ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے سوچنے کا۔ ہمیں اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور جو ہم نے بیس یہاں پہ بیان کی، ہم کسی کی فیور میں یا کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے، ہم آن میرٹس بات کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ خبر کی سپائس کے لیے، اس کے فلیور کے لیے، کمرشلزم کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اور کچھ شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے فیم کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ اور بہت سے معاملات بھی ہیں، ہم نے بچوں کا فیوچر خراب کر دیا ہے۔ ہم نے بچیوں کے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ ڈر فوری طور پہ چلا جائے گا اگلے ہی لمحے؟ والدین بچیوں کو خاص طور پہ یونیورسٹیز، کالجز، ایون سکولز بھیجتے ہوئے سوچیں گے نہیں؟ والدین پہ اور بچوں پہ خود کیا بیت رہی ہے خاص طور پہ اس خبر کے بعد؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور کا جو واقعہ ہے، جی اس کا جو مین جو ماسٹر مائنڈ ہے، جی اس کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ بہاولپور یونیورسٹی کے اوپر یہ حملہ نہیں ہے، یہ تعلیم کے اوپر حملہ ہے، یہ کھلواڑ ہوا ہے۔ آپ نے درست نشاندہی کی کہ والدین جس اعتماد کے ساتھ اپنی بیٹی کو کسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ٹھیک ہے وہاں کوئی اس طرح کے کوئی واقعات، انہونی واقعات ہو جاتے ہیں، انسان کمزور ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو مفروضے کی بنیاد پہ ملمت سازی کر کے آپ اپنا چورن بیچنا شروع کر دیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، زیادہ رائے قائم کرنے سے بچو، زیادہ اوپینین قائم کرنے سے بچو۔ کیوں؟ زیادہ رائے، زیادہ گمان، اس کی بنیاد نیگیٹیوٹی کے اوپر ہوتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، آپ محض کسی خواہش کی بنیاد پہ، محض کسی کی ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ رائے قائم کر لیتے ہیں، یہ بدگماش ہے، یہ بدگماشا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اسلام نے اتنا کڑا نظام قائم کیا ہے تکریم انسانیت کے حوالے سے، انسان کی عزت نفس کے حوالے سے، اور میں اس وقت تک آپ کسی کو اس جرم میں سنسار نہیں کر سکتے، کوڑے نہیں لگا سکتے، جب تک آپ 4 آئی وٹنس پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ہے عزت نفس، یہ ہے تکریم انسانیت، جس تکریم انسانیت اور عزت نفس کی دھجیاں بکھیری گئیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے واقعے کو بنیاد بنا کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ریاست کو، تعلیمی اداروں کو، ایچ ڈی کو، بشمول ہمارا پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے، بالکل حیا اور شرم کے نظام کے نفاذ کے حوالے سے، چاہیے۔ اور جو اس سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ اور اگر دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا، آپ کو کسی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، وائس چانسلر سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اختلاف کریں، جب ڈیموکریٹک معاشرہ ہے، عدالتیں آزاد ہیں، قانون آپ کے سامنے ہے، پولیس ہے۔ اگر اس کیس میں، ٹپیکلی اس کیس میں، اگر کسی جگہ پہ کوئی ریاست کا کوئی ادارہ کسی خاص سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے اور اس میں کردار سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان کو بھی بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، معافی نہ دیں۔ جزا سزا کا نظام جب تک آپ قائم نہیں کریں گے، یہ معاشرہ تک ترقی نہیں کر سکتا۔ سر جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کل کو آج بہاولپور کا واقعہ رونما ہوا ہے، جی کل کو کسی اور یونیورسٹی میں وہاں کا جو مافیا ہوگا وہ اس کو ٹوسٹ کر کے، ٹھیک ہے، اور اس میں اور طرح کی اینگلنگ کر کے وہاں بھی یہ بات شروع ہو سکتی ہے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سفر کہاں رکے گا؟ اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اسلام خاص طور پہ ہمیں کیا ہدایات جاری کرتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے،
اور پھر اس سے پہلے باقاعدہ ایک ایکسرسائز ہے, ایکسس ہے. آپ اس میں سے گزریں, اس میں سے گزریں, اس میں سے گزریں, اور پھر پردے کا حکم ہے, پردہ پوشی کا حکم ہے. اچھا, ان معاملات میں جیسے ابھی تک کی تحقیقات اور فائنڈنگز آ رہی ہیں, اصل میں پس پردہ معاملات کچھ اور ہیں اور سامنے کچھ اور چیزیں پورٹرے کی جا رہی ہیں, تو دو کانفلکٹ والی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. ہمارے پروگرام کا مقصد اور خاص طور پہ اس سیگمنٹ کا مقصد بھی یہ ہے, جو چیزیں اب تک کسی اور پلیٹ فارم پہ, میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں, ہم وہ بھی دکھائیں. ہم کبھی کہتے ہیں کسی وفاقی وزیر کو بچانے کے لیے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں, ہم کبھی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخصیت کو بچانے کے لیے, اس کی ایکسپینشن کے لیے معاملات کیے جا رہے ہیں, ہم کبھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ حقیقتاً یہ معاملات درپیش ہے اور بڑے عرصے سے درپیش ہے. سر سمپل سیدھی سی بات ہے, لیگل ایڈوائزر کہہ رہا ہے یونیورسٹی کا, اتنے ہزاروں سی سی ٹی وی کیمراز پڑے ہیں, فوٹیجز ہیں, سب کچھ سامنے آ جائے گا. کس دور میں رہ رہے ہیں ہم؟ کیا پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں کہ کوئی چیز کوئی وٹنس سامنے نہیں آئے گی؟ ابھی تک ان موبائلز کی فرانسک سامنے نہیں آئی, ان کی ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی. جو سوشل میڈیا پہ اور ارد گرد جو ہمارے یہاں پہ فوٹیجز, ویڈیوز, ٹیکسٹ میسیجز, فوٹوز سرکولیٹ ہو رہی ہیں, اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے سر کہ وہ ریلیٹ کرتی ہیں؟ اور یہ بھی ایڈ آن کر لینے دیجیے پلیز, وہ میں نے رپورٹ ساری کہ جو ویڈیوز ہیں, پرانی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ بیک اینڈ پہ کچھ اور آپ آڈیو لگا کے دے دیں, کیا اس کے ثبوت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, وہ میں نے ساری رپورٹ دیکھی ہے. اچھا, وہ سارا ڈاٹا بھی میں نے دیکھا. جی, یقین جانے, میں بھی چونکہ میڈیا پرسن ہوں, میں نے 20 سال اس جرنلزم میں اور میڈیا میں کام کیا ہے, انویسٹیگیشن جرنلزم بھی کی ہے. تصویر کے دونوں رخ میڈیا کے پیش نظر ہونے چاہیے. جی, جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے یار, ہم دونوں چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. جی بالکل. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو وہاں کی طالبہ ہے اس کو کیا میسج دیا ہے, آپ نے سوسائٹی کو کیا میسج دیا ہے, آپ نے پیرنٹ کو کیا میسج دیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ میڈیا اس طرح کی جھوٹی بے بنیاد خبروں کو فائل کرنے کے بعد, نشر کرنے کے بعد, شرمندگی کا, ندامت کا 1% بھی مظاہرہ نہیں کرتا, اعتراف نہیں کرتا. اور سوشل میڈیا کے اس بے لگام سسٹم نے, سر کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. اچھا, کوئی اپنے اوپر بھی ضابطہ نافذ نہیں کرتا. یار آپ کی بھی گھر میں بہن ہوگی, آپ کی ماں ہوگی, آپ کی بیوی ہوگی, آپ کی بیٹی ہوگی, اس کو کیا میسج آ رہا ہے, آپ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا معاشرے کی ایسی اصلاح ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں واقعات کا ہونا بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے, بالکل ہوتے ہیں واقعات اور نہیں ہونے چاہیے. میں یہاں پہ نظامی صاحب ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ قباحتیں اور خرابیوں کے راستوں کو بند کرنے کے لیے ڈفرینٹ ایک انسٹیٹیوٹس ہیں. جو سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ آپ کے پیرنٹس کا انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آتا ہے ٹیچرس کا انسٹیٹیوٹ. یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا, ٹیچر ایز اے استاد, وہ جو انسٹیٹیوٹ ہے, معذرت کے ساتھ آج یہ دونوں انسٹیٹیوٹ کمزور ہو چکے ہیں, تنزلی کا شکار ہیں. یعنی وہ جو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ جو ایک فادرلی چیزوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, فادرلی بچوں کی گرومنگ اور ٹریننگ اور ان کے اخلاقی ایک محاسن کے اوپر زور دینے والی بات ہوتی ہے, یہ دونوں چیزیں آج کمپرومائز ہوئی ہیں. ٹیچر بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں, میں ایک ٹیچر بھی ہوں, میں نے بہت سارے ایسے ٹیچر دیکھے جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ, اور ٹیچر صرف کلاس کا ٹیچر نہیں ہوتا. جی جی ایگزیکٹلی, ٹیچر پوری یونیورسٹی کا ٹیچر ہے, ٹیچر پوری سوسائٹی کا ٹیچر ہے. وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک منصب ایسا ملا ہے, اس کو انبیاء کی وراثت کا علم ملا ہے, اس کو ایک استاد کا, ایک معلم کا مقام ملا ہے. اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی اس عزت کو, اس مقام کی میں نے کیسے حفاظت کرنی ہے. دوسری بات نظامی صاحب یہ ہے, کیونکہ یہ ڈفرینٹ اینگلز پہ تجزیے ہو رہے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ سیمیسٹر سسٹم نے بڑی خرابیاں پیدا کر دی. کسی حد تک یہ بات درست ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا. کمپیٹ بھی تو کرنا ہے. ہم نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کتنا زیادہ پاورفل کرنا ہے, ہم کتنا مسلمان بن کے اپنے ان خواہشات کو اور ان جبلی جو لامحدود خواہشات ہیں, آپ اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے, جو آپ کی تعلیم نے, آپ کے باپ نے, آپ کی ماں نے آپ کی تربیت کا حصہ بنایا ہے, آپ اس کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟
میں کہتا ہوں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, مانیٹرنگ ہونی چاہیے, بڑا اسٹرانگ قسم کا احتساب کا اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے. ٹیچر جب تک ماڈل نہیں بنے گا, ٹیچر جب تک ایک ٹیچر اپنا وقار, اپنی عزت اسٹوڈنٹ کے سامنے قائم نہیں رکھے گا, آپ یقین جانیں, میں کہتا ہوں جتنا مرضی آپ سیکیورٹی کیمرے لگا لیں, جتنے مرضی سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیں, یار آپ کو یہ سوچنا چاہیے سب سے بڑا سی سی ٹی وی کیمرہ تو رب نے لگا رکھا ہے. قیامت کے روز یہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے جو دنیا کے ہیں نا, یہ کام نہیں آئیں گے. صرف ایک سی سی ٹی وی کیمرہ جو اللہ کی نگاہ میں ہے, وہ سامنے آپ کے سکرین کھول کے رکھ دے گا, یہ دیکھیے یہ آپ کی حرکتیں, آپ کیا کر رہے ہیں. بحیثیت ایک مسلمان کے, بحیثیت ایک مومن کے, ہمیں اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا چاہیے. اور عبادات, ساری عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اور یار اللہ سے ڈرو اور خوف خدا پیدا کرو. ایک ٹیچر کو اپنی اسٹوڈنٹ کو بیٹی سمجھ کے پڑھانا چاہیے. اللہ اکبر. ایک ٹیچر کو اپنے لڑکے کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو بیٹا سمجھ کے پڑھانا چاہیے. کیپیسٹی بلڈنگ جب بڑی تک ضروری آپ ہے. کی مینٹلٹی نہیں یہ ہوگی, تب تک یہ خرافات معاشرے کا بھی حصہ رہیں گی, تعلیمی اداروں کا بھی حصہ رہیں گی, اور سسٹم کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. سر بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. مجھے چونکہ بریک کی جانب بھی جانا ہے, تو ایک کویسچن جو لاسٹ میں بڑی دیر سے سوچا تھا, اس کو میں کیسے لفظ دوں اور میں کیسے, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے بڑے برے طریقے سے مجھے یہ بات کرنی پڑی ہے کہ بڑی فیل اچھی نہیں. ہمارے اداروں میں ڈرگس چلی گئی ہیں, جی جی, منشیات چلی گئی ہیں. ہم نے کیا کیا, یہ کیسے لے گئے ہیں ہم؟ ہماری آنے والی نئی پود, ہمارا مستقبل اس کا شکار ہو رہی ہے. اور وہ اسکول ہوں, میں صرف بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اسکولس ہوں, کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, یہ چلی گئی ہے. سر کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ دیکھیں, میں نے جیسے پہلے بات کی, جی, 2 انسٹیٹیوٹ کمپرومائز ہوئے ہیں, فادر یعنی پیرنٹس کا انسٹیٹیوٹ اور ٹیچر کا انسٹیٹیوٹ. معاشرے میں جو فرسٹریشن ہوتی ہے, اس کا جو ایک منفی رد عمل ہوتا ہے, اس منفی رد عمل کی یہ ایک شکل ہے مایوسی, ڈپریشن, اور ایک نا امیدی, انگزائٹی ہے, اور ایک انسرٹینٹی ہے, فیوچر کا جی, ایک روشن نہ نظر آنا, نہ نظر آنا, ایک اندوناک مستقبل, ایک ڈارک مستقبل. وہ جو ایک مایوسی کی علامت ہے, اس کے منفی عوامل ہیں. کوئی ڈرگ پہ لگ جاتا ہے, کوئی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے, وہ اپنے مائنڈ کو, اپنی مینٹالٹی کو, اپنی سوچوں کے زاویوں اور اس کے رخ کو کسی اور ٹریک پہ لے جاتے ہیں. جب تک آپ معاشرے میں نوجوانوں کو ہوپ نہیں دیں گے, جب تک آپ بچوں کے فیوچر کے حوالے سے ان کو اچھے خواب نہیں دکھائیں گے, اچھی امیدیں وابستہ نہیں کر کے دکھائیں گے, ان کی مایوسی کو آپ ختم نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرگس, یہ ایک نوجوان کی مایوسی کے رد عمل کو ظاہر کرتا ہے. آپ دیکھیں, ڈرگس کنٹرول اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں. اچھا, یونیورسٹیز کے اندر بھی ہراسمنٹ سیل, انسداد ہراسمنٹ سیل بنے ہوئے ہیں, انسداد منشیات سیل بنے ہوئے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس مانیٹرنگ سسٹم کو کنٹرول کریں. اچھا سر, جیسے ہم یہ ڈرگس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, اور اب میں 2 چیزیں آپ سے چاہوں گا کہ ان کو آپ بیان کرتے ہیں. ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو بریچ نہ کیا جائے, مت توڑا جائے. گھر میں اگر آئے کسی کے تو اس کی بھی ایک حد بندی بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب اداروں کی بات کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز کی تعمیر, ہمارے بچوں کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں, تو کیا صرف یہ بات ہمیں کر لینی چاہیے؟ کیا آپ کو اور مجھے صرف پروگرام کر لینا چاہیے, اس پہ گفتگو کر لینی چاہیے؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ دونوں بیان کر دیجئے, پھر بریک پہ چلتے ہیں. اچھا نظامی صاحب, ہم پچھلی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کر لیں. جی پلیز. کہ یہ ڈرگس وغیرہ کی جو سپلائی ہے, جی, اس کا جو مین سورس ہے, ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس سورس کو بند کریں. ہم یہ تو کہتے ہیں نوجوانوں کو منشیات نہیں یوز کرنی چاہیے, منشیات بڑی لعنت ہے, بلا بلا بلا. آپ کو پتہ ہے, ہمیں سوچنا چاہیے, وزارتیں بنی ہوئی ہیں, ادارے بنے ہوئی ہیں, پولیس کیا کر رہی ہے. انسداد منشیات, یہ جو ہم واک کر لیتے ہیں, منشیات کے خلاف واک, اویئرنیس کمپین, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. ادارے کہاں ہیں؟ اور یہ منشیات کہاں سے جاتی ہے؟ منشیات کہاں سے آتی ہیں؟ آ جاتی, پیدا کہاں سے ہوتی ہیں؟ وہ آخر کوئی نہ کوئی
ایسی چیزیں ہیں اداروں کی سطح پہ جو کمپرومائز ہوتی ہیں، جو نوجوانوں کے ہاتھوں میں پہنچتی ہیں. آپ لاہور کی سڑکوں پہ نہیں دیکھتے، یا آپ اورنج ٹرین لائن جو ہے یا اس کے نیچے جو چلے جائیں مخصوص یہ بھاٹی، مینار پاکستان اسٹیشن، یہ سارے جو علاقے ہیں وہاں آپ کو نشئی نہیں ملیں گے. ہرے پڑے. ان کو کون سپلائی کرتا ہے؟ آخر کوئی بزنس کرتا ہے؟ جی جی. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے راستے کو روکے. ٹھیک. دوسری آپ نے جو بات کی کہ یہ جو بریچ کرنے والی بات ہے، پرائیویسی مجروح ہوتی ہے، اسلام نے اتنا خوبصورت ضابطہ دیا ہے نظامی صاحب حوالے سے. قرآن کا واضح ایک دستور ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور یار ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو، تو میں مت لگا رہا ہوں. یہ بھی ایک تقریب انسانیت کی تعلیم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کے گھر کی پرائیویسی کو مجروح کرنے کے حوالے سے آپ کے دروازے کی اوٹ سے، سوراخ میں سے کچھ جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، اہل خانہ کو اتنا با اختیار بنایا ہے اپنی پرائیویسی کی حفاظت کے لیے، فرمایا وہ پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی آنکھ کیوں باہر نکالی ہے. یہ ہے وہ عزت نفس کی حفاظت کا سامان جو بریچ ہو رہا ہے. میرا موبائل، آپ کا موبائل، میرا سوشل میڈیا، میری آئی ڈی، میری ای میل، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاسورڈ تلاش کرتا پھرے، اور اس کی وہ جو ای میل ایڈریس ہے وہ اس کا پاسورڈ تلاش کرتا پھرے، پاسورڈ کوڈ استعمال کرتا پھرے، چوری کرتا پھرے. یہ ایک صریحاً اللہ کے اس حکم کی بھی نافرمانی ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کی بھی نافرمانی ہے. آخری جو بات آپ نے کی کہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے. ہر آدمی کی ایک ڈومین ہے. ہر آدمی کو، جس طرح ہمارا کلکم راعٍ، ہر ایک راعی ہے، ہر ایک انسریبل ہے، اور ہر ایک سے اس کی ڈومین کے بارے میں سوال کیا جائے. میری ڈومین کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں قلم ہے. میری ڈومین کیا ہے؟ میرے منہ میں زبان ہے. میری ڈومین کیا ہے؟ میرے پاس آفیشیل اختیارات ہیں، طاقت ہے، اتھارٹی ہے. کیا میں اپنی اس ڈومین میں معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری میں نے اٹھا رکھی ہے؟ آپ ایک اینکر پرسن ہیں، کیا آپ نے ٹی وی کے اس بڑے پلیٹ فارم پہ اس ویپن کو اپنی ڈومین کے مطابق کیا آپ کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو اپنی رعیت کے بارے میں آنسریبل ہونا پڑے گا. جب تک ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں بنائیں گے، اس معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. بیوٹیفل. بہت شکریہ سر. آپ کے وقت کا میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب، جو کہ ڈائریکٹر کوآرڈینیشنز PHEC. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. دل تو چاہتا تھا کہ بہت سی گفتگو مزید کی جائے، لیکن وقت کے قیدی رہتے ہیں ہم. نہیں جی، ہم گفتگو یہی کر رہے ہیں کہ ہماری جو اخلاقی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، انفرادی ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کریں. میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جو ذمہ داری مجھے عطا کی ہے، مجھے اس میں رہتے ہوئے پازیٹیو مثبت پہلو سامنے لانے چاہیے. اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کی اچھائی یا کسی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے، مجھے انڈیویجولی نہیں، معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اور اگر خبر ہے تو خبر کی تحقیق کرنی بہت ضروری ہے. اگر کسی کو واقعی سزا ملنی چاہیے، قرار واقعی سزا والا معاملہ ہے، وہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن سچ سامنے لانے کے لیے تھوڑا صبر، تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں. سپائس کو دیکھ کے اس کو چننا نہ شروع کر دیں، معاشرے کے بگاڑ اور برائی کو پھیلانا نہ شروع کر دیں. اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنا حصہ ضرور ڈالیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.